جب جب اللہ کی زمین پر انسان نے تکبر کیا تو اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ تو ویسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو مصر کا بادشاہ بنا، اس کا نام ولید بن مصعب بن ریام تھا، جسے پوری دنیا فرعون کے نام سے جانتی ہے۔ وہ لوگوں پر ظلم کرتا تھا اور جو لوگ غریب تھے ان کا حق کھاتا تھا، ان سے سخت مزدوریاں اور کم اجرت دیتا تھا، اور جو کوئی اس کا غلام نہیں بنتا تھا انہیں قتل کرا دیتا تھا۔ تبھی اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، فرعون تک میرا پیغام پہنچاؤ کہ لوگوں پر ظلم نہ کرے، ورنہ اللہ کا عذاب انہیں لے ڈوبے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام فرعون تک پہنچایا تو وہ مذاق اڑانے لگا کہ یہاں کا رب میں ہوں اور میں کسی حکم کو نہیں مانتا۔ تو بس اللہ اپنی نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے دکھاتا رہا، اور پورا مصر موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر حیران ہوتا رہا۔ کچھ ایمان لے آئے اور کچھ فرعون سے سوال کرنے لگے، اور بالآخر موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر فرعون اس نتیجے پر پہنچا کہ آج موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو میں قتل کر دوں گا۔ اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام تک پیغام پہنچایا کہ رات کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس شہر سے چلے جاؤ، اور یوں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے جانے لگے۔ اس بات کا علم جب فرعون کو ہوا تو وہ نہایت غضبناک ہوا اور کہنے لگا کہ کچھ بھی ہو، موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو میں قتل کر کے ہی چھوڑوں گا۔ وہ اپنے جاہ و جلال کے ساتھ بنی اسرائیل کو ڈھونڈنے لگا۔ بس آگے آگے اللہ کا نبی موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ اور پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر ان کو مارنے کے لیے آتا رہا۔ بالآخر بنی اسرائیل دریا تک پہنچے اور فرعون کا لشکر ان کا پیچھا کرتے کرتے ان کو دیکھنے لگا۔ جب بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تو نے ہمیں کہاں پھنسا دیا؟ اب پیچھے فرعون کا لشکر ہمیں مارنا چاہتا ہے اور آگے یہ دریا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ فرعون اور اس کا لشکر ہمیں پکڑ لے۔ اتنے میں آواز غیب آئی کہ اے موسیٰ، اپنی عصا اس دریا میں دے مار۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا اس دریا میں ماری تو آدھا پانی اس طرف اور آدھا پانی اس طرف ہو گیا۔ اللہ نے دریا کے بیچ میں سے رستے کو واضح کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اس رستے سے دریائے نیل سے جانے لگے۔ جیسے ہی یہ منظر فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھا تو وہ بھی اس رستے پر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے پیچھے آ گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ دریا کے اس طرف پہنچے اور فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچوں بیچ تھا تو اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ اب پھر سے ویسے ہو جا جیسے پہلے تھا۔ تو بس وہ پانی پھر سے مل گیا اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ڈوب کر مرنے لگا۔ یہ سارا منظر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دیکھ رہے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اتنے میں فرعون چیخ کر کہنے لگا کہ میں بھی موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں اور تسلیم کرتا ہوں کہ اللہ بہت قدرت والا ہے۔ اتنے میں آواز غیب آئی کہ اے فرعون، اب ایمان لاتا ہے جب تو دوزخ کی دہلیز تک آ پہنچا ہے۔ ہم تیری لاش کو نشان عبرت بنائیں گے تاکہ ہر کوئی یہ جان لے کہ اس زمین پر انسان کو تکبر راس نہیں آتا۔ اور آج بھی اللہ نے فرعون کی لاش کو نشان عبرت بنا رکھا ہے۔ بے شک تکبر کرنے والوں کا اللہ یہی حشر کرتا ہے۔